والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين سبحان اللہ هذه آية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف ذات کے لیے ہم سب کا خالق ہم سب کا مالک ہم سب کا رازق وہی ذات جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان ہم سب کا مال ساری کائنات کو بنانے والی وہی ذات چلانے والی وہی ذات سب کو سب کچھ عطا کرنے والی وہی ذات ہے. ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حمد و ثنا عبادت و ریاضت اسی ذات کے لائق. بے شک ہر سانس کے ساتھ تعریف اس خدائے واحد و یکتا کی عبادت کا ایک ایک جز وہ چاہے قیام ہو تو بھی اسی ذات کے لیے، وہ رکوع ہو تو بھی اسی ذات کے لیے، وہ سجود ہو تو بھی اسی ذات کے لیے. اور یہ پیشانی یہ ماتھا جب سجدے کی پوزیشن میں عبادت کی غرض سے جھکتا ہے تو وہ اسی ذات کے آگے. بے شک بے شک دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اسی ذات کے آگے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہر ایک کے لیے ہر آنے والا لمحہ آسانی والا خیر و برکت والا آمین آمین. ہر تکلیف بیماری دکھ سے اللہ اپنی حفظ و امان میں آمین. درود یا محمود حضرت النور آقا عالم حاکم جہاں مختصر زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار ارب و عجب فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا سبحان اللہ. اور ہم نے اپنا یہ خصوصی احسان فضل کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے اس پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا. سبحان اللہ.
آج کا یہ جمعہ المبارک ماہ رمضان المبارک سے پہلے ایک جمعہ اور اس کے بعد آئے گا، یہ سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے۔ تو کئی موضوعات میرے سامنے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ تو پھر رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے، استقبال رمضان ہے، عبادات ہے، پھر اس کی اپنی کیفیات ہے۔ وہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اگلے جمعہ مبارک سے استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اور آج ہم اس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑا سادہ اور بڑا سمپل سا موضوع ہے کہ سارا کفر اس بات کے اوپر جمع ہو چکا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ دہشت گرد ہے، یہ مسلمان جو ہے یہ بڑے تنگ ذہن ہیں، فنڈامنٹل رائٹ کی باتیں ہوتی ہیں، تقیانوسی ہوتے ہیں، ان میں قوت برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہر سال کی طرح آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں عزت معاب خواتین کو بھی ایک تکلیف کا جھولا اٹھتا ہے، اور 2 دن پہلے انہیں بھی یہ تکلیف اٹھی ہوئی تھی کہ یہ سانوں کوئی حقوق نہیں ملتے پہ، آزادی ٹوٹلی نہیں ملتی پئی۔ تو کوشش کروں گا کہ میں اس حوالے سے کچھ گزارشات آج آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اور جب اسلام آ جاتا ہے یا جو اسلام کے اوپر چلنے والے ہیں، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں، ہم سے میری مراد آج کل کی حکومتیں، آج کل کی عوام ہے، یہی بات ذہن میں ہے کہ اسلام کے اوپر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا وہ چہرہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کی اصل تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جب اسلام آتا ہے اور جب آئے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام آئے گا انشاءاللہ، وہ ہماری زندگیوں میں آئے یا ہماری زندگیوں کے بعد آئے، یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ اسلام نے آنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اور نہ اسلام کسی مولوی کا محتاج ہے کہ وہ مولوی کہے گا یا کوئی شور پائے گا کچھ کرے گا تو آئے گا، اور نہ کسی سیاستدان کا محتاج ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بڑا واضح ارشاد فرما دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ اس کو سب پہ غالب کر کے چھوڑے گا انشاءاللہ، اگرچہ وہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ کو اللہ ہے۔ سو یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ کچھ ہیں وہ اسلام کے مد مقابل کھڑے ہیں، باوجود کے کلمہ پڑھ گئے، نہیں دیکھو نا جی اس طرح نہیں، اس طرح سوچ جائے۔ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے غیر مسلم یہودی ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، وہ اسلام کے بارے میں پراپوگنڈا کرے سمجھ میں آتا ہے، اس کے درد کی کیفیات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ہو نام کا مسلمان، اسے منافق کہتے ہیں، اور پھر وہ اسلام کے خلاف بکے، پھر دکھ تو اس میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑا دکھ کب ہوتا ہے جب سرکار کے نام پہ کھانے والے، سرکار کے منبر کے صدقے کھانے والے، سرکار کے لائے ہوئے دین کے صدقے کھانے والے پھر دین کے خلاف بولے، پھر اسی اسلام کے خلاف بولے۔ پھر اور اگر اطلاع کروں نا خواتین سے تو کون نہیں جانتا، جس نے کچھ بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا، نہیں کیا تو کر کے دیکھ لو۔ عربوں کے اندر عکاس کی منڈی اور میلہ بڑا مشہور ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں میلے ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے بھی کچھ میلے ٹھیلے ہوتے تھے، کھیل تماشے ہوتے تھے،
ان میں مختلف جن سے بکتی تھی، مال بکتے تھے، اور اس مال میں ایک جنس انسان کی بھی تھی، وہ بھی بکتا تھا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ ہاں ہاں، مرد کیا عورت، جوان کیا بوڑھا، بچہ کیا بڑا، ہر ایک وہاں بیچا جاتا تھا۔ اس نے نہیں پڑھا وہ فقیر سے رابطہ کرے، فقیر بتا بھی دے گا، سمجھا بھی دے گا۔ اور پھر خواتین کا حال، دکھ تو تب ہوتا ہے کہ جس محبوب نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جب تشریف سرکار لائے ہیں، سرکار کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے، کون نہیں جانتا کہ بڑے بڑے کافر، امیر ہو کے غریب، ادنا ہو کے اعلیٰ، بیٹی پیدا ہوتی اپنے ہاتھوں سے خود زندہ، پھول جو پوری طرح مہکا بھی نہ تھا، شیر خار، 2 4 5 7 10 دن 20 دن 15 دن مہینہ، خود اپنی انگلی سے لگا کر اسے لے جا کر، خود اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کر، خود اٹھا کر، زندہ اس ہنستے مسکراتے چہرے والی اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے تھے۔ ہاں ہاں، یہ وہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ تاریخ بتا رہا ہوں۔ اور اگر نہ سمجھ آئے تو میں آج دعوت فکر دیتا ہوں ان خواتین کو بھی، ان بڑے بڑے فلاسفروں کو بھی، جو اسلام کے نام پر، خواتین کے حقوق کے نام پر لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملے نا، چل مکہ المکرمہ کے اندر آج بھی نکل، باب الملک الفہد سے باہر نکل، باہر آ جا، دارالہجرہ حیدر گاندھی نگر ہوٹل کی بائک سائڈ کے اوپر، سڑک کے پل کے اوپر کھڑا ہو جا، بڑی مشہور جگہ ہے۔ جو حاجی گئے ہیں نا وہ سب جانتے ہیں، جو نہیں گئے ان کے لیے میں دامن پھیلا کر دعا کرتا ہوں اللہ سب کو لے جائے۔ وہاں پر بیگن بسز کا اڈا ہے، ساتھ ہی وہ بیگنیں اور بسیں جاتی ہیں مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف۔ وہاں کسی سے پوچھنا وہ قبرستان کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں کافر اپنی بیٹیوں کو زندہ تڑور کرتے ہیں، آج بھی تجھے بتا دے گا، آج بھی کہ یہ وہ جگہ ہے، اس جگہ پہ لا کر اپنی بیٹیوں کو زندہ تڑور کر دیتے تھے۔ تو بری عورت اگر آج گئے کہ مجھے حق نہیں ملا، سن، اسلام سے پہلے، سرکار کی ولادت باصحابت سے پہلے، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے، جب تک سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹی کیا ہے، بیوی کیا ہے، ماں کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا حال پڑھ کے دیکھ، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، تاریخ کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ستی کر دی جاتی ہے۔ کیا کہنا؟ کچھ تو کہتے یہ منحوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی ہے، کچھ کیا کرتے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے، جانور کی طرح وقت کے اوپر روٹی کے ٹائم کی اس کو روٹی ڈال دیتے، نہ اس سے کوئی بات کرتا، نہ اس سے معاشرے میں کہیں جانا نہ آنا، کوئی آزادی، نہ کسی سے ملنا نہ جلنا، نہ کوئی بات نہ چیت۔ اور کچھ کے معاملے میں تو اس سے اگلا جملہ بھی موجود ہے کہ وہ اس کو بھی ساتھ ہی شوہر کے ساتھ ہی فارغ کرا دیتے تھے، تو بھی جاؤ۔ وہ عورت آج کہتی ہے مجھے اسلام نے حق نہیں دیا۔ پھر سن، تیرے اور میرے کریم آقا کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ سجدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی نا، تو وہ کائنات کے والی اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی عزت افزائی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر کتنے درس تھے سرکار کے اسوہ حسنہ کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹی کا مقام بڑھ گیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لینا۔
کئی بیچارے ایسے ہی فارغ بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں. خاص کرو کالے کالے جڑے ان کی بات کر رہا ہوں. وہ پگلے یہ تیرے اور میرے کریم آقا کی لجپالی ہے جس کو جب چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. ہاں قربان جائے سجدہ کی عظمت کو کروڑوں سلام ہے، لیکن صاحبزادی تو تیرے اور میرے کریم آقا کی ہے. ہاں جو مقام میرے آقا کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. لیکن سرکار نے بتایا کہ الفاتحہ فاطمہ ہے نا، البدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. بیٹی تو وہ ہے. اور سرکار نے پھر ہر موقع کے اوپر کمال کرم نوازی فرماتے ہوئے بتایا کیا ہے کائنات والو، جس بیٹی کو تم نے زحمت سمجھا ہے اللہ نے اس کو رحمت بنا کر دیا. سبحان اللہ. ہر موقع کے اوپر سرکار نے خواتین کی عزت کو بڑھایا ہے، عظمت کو بیان فرمایا ہے، کر کے دکھایا ہے. اور پھر تیرے اور میرے کریم آقا نے تو عورت کو عزت، سیرت کی کتب بڑی پڑی ہے. راوی لکھتا کہ ہم نے دیکھا ایک اور موقع ہے کہ عورت کو حق کیسے ملا، عزت کب ملی، مقام کب ملا، رفعت کب ملی، عزت کب ملی، عظمت کب ملی. سرکار مدینہ المنورہ سے واپس تشریف لا رہے تھے مکہ المکرمہ کی طرف صحابہ کے ساتھ. کم و بیش 14 سے 1500 صحابہ سرکار کے ساتھ ہیں. سرکار کے اس لشکر مبارک نے پرانے طائف روڈ پر آتے آتے وہاں پر ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رات پڑ گئی. اب یہاں سے قریب تھا قبیلہ بنو سعد کا بھی علاقہ، ان کی رہائشیں، ان کے ڈیرے، ان کے مکانات وہاں قریب تھے. اس روڈ سے اس کے قریب تھے جہاں سرکار نے اپنا وہ لشکر مبارک ٹھہرایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ٹائم بھی ہو گیا، رات بھی ہو گئی، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، یہاں ٹھہر جائیں. سرکار نے فرمایا ہاں رک جاؤ، رات یہی بسر کرتی ہے. جب رک گئے دائیں والوں کو خبر ہو گئی، بائیں والوں کو خبر ہو گئی، ہر ایک آ رہا ہے کشاں کشاں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کر رہا ہے، زیارت سے اپنی قسمت میں ناز ہے کہ سرکار کا دیدار ہو گیا، ہماری قسمت جان اٹھی. خبر پھیلی نا تو قبیلہ بنو سعد تک نہیں پہنچ گئی اطلاع. بھاگے بھاگے سارے آ گئے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ملاقات کا شرف مل گیا. اب ہر ایک بھاگا بھاگا آ رہا ہے. سرکار ہر ایک کرم نوازی فرما رہے ہیں، ملاقات کا شرف عطا فرما رہے ہیں، زیارت ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، سب کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایک منظر ایسا بھی دیکھا، ان آنے والوں نے وہ چند لڑے گزرے نا، ایک ہستی عزت مآب خاتون تھی، پردے میں چادر میں لپٹی ہوئی تھی، چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا کہ پہچان ہو کہ کون ہے. جب وہ خیموں کے سامنے آئی نا تو سب سے آخر میں الگ تھلگ سرکار کا خیمہ مبارک تھا. جب ان کی نظر سرکار کے خیمے پہ پڑی اور سرکار کی نظر ان پہ پڑی، سرکار اٹھ کر اپنے خیمہ مبارک سے آگے بڑھ کر مائے تشریف لے آئے. سبحان اللہ. ان کے استقبال کے لیے سبحان اللہ. سرکار نے ان کا استقبال فرمایا، انہیں عزت دی، ساتھ لے کر اپنے خیمے میں آئے. صحابہ فرماتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا ہی ختم ہو گئی کہ سرکار نے اپنے جسم اظہر پہ جو کالی کملی سرکار اوڑھا کرتے تھے نا، جس کی رب قرآن میں قسمیں اٹھاتا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سرکار نے وہ اتاری اور بچھا دی. سبحان اللہ. اب صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو مدینہ دیکھا تھا، سرکار کی کرم نوازی دیکھی تھی کہ سرکار جس کو عطا کرتے وہ ہاتھوں پہ لیتا، آنکھوں میں مرتا، چومتا، سر پہ رکھتا. لیکن یہاں کی ہستی عجیب ہے کہ سرکار نے انہیں آخر کی دعوت دی اور وہ بلا چو چاہا اس کے اوپر جگہ افروز ہو گئی. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہم حیران ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو اتنی عزت آپ نے دی ہے، کیونکہ ہم نے تو ساری کائنات آپ کے قدموں میں جھکتی دیکھی ہے، ہم نے تو ہر ایک کو
آپ کی تعظیم ادب احترام کرتے دیکھا ہے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ لیکن ہر صحابی کے دل میں یہ سوال ہے، لب میں نہیں آیا، زبان میں نہیں آیا، کیونکہ وہ صحابی تھے. انہیں پتا تھا جو ہمارے دل میں ہوگا ہمارے آقا کو جانتے ہیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وہ ہستی آئی سرکار کے خیمہ مبارک میں بیٹھے. سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ سرکار نے اپنا چہرہ انور ان کے کانوں کے قریب کر دیا. سبحان اللہ. اب وہ کچھ بیان کر رہی ہے، سرکار سن رہی ہے. سرکار کچھ فرما رہے ہیں، وہ سن رہی ہے. اب جانے وہ سننے والی اور جانے سنانے والی، تیسرے کا نقاب کوئی نہیں ہے بیچ میں. کہتے جتنا انہوں نے چاہا ٹائم بیٹھنا، بیٹھی رہی. صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، اجازت لی نا، تو سرکار نے انہیں تحفے تحائف پیش فرمائے. سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں پھر سرکار نے اپنے کرم کی انتہا یوں فرمائی کہ سرکار خود ان کے ساتھ چل کر سبحان اللہ. سب خیموں کی انتہا آخر تک ان کے ساتھ باہر تشریف لائے. انہیں رخصت کیا، الوداع کہا. تحائف پیش کر کے عزت و احترام کے ساتھ جب انہیں رخصت کیا نا، سرکار واپس پلٹے. وہ صحابہ بھی حیران ہے کہ سوڑ یار یہ کون ہستی ہے؟ یا رسول اللہ یہ کون؟ اتنی عزت، اتنا مقام، اتنی عظمت، یہ کون ہے؟ لیکن کسی کے لب پر سوال نہیں آیا. جب سرکار واپس پلٹے، صحابہ پیچھے پیچھے. سرکار اپنے خیمہ مبارک تک پہنچے نا، چہرے انور صحابہ کی طرف پھیرا، پوچھا میرے غلاموں تمہیں کس بات نے اس پریشان کیا ہے؟ کس سوال نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ عرض کرتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب نبی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا تمہیں اسی سوال نے پریشان اور مضطرب کیا ہے نا کہ یہ کون، کہ یہ کون؟ تو سن میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں مجھے پتا ہے یہی تمہارا سوال ہے. ہاں یا رسول اللہ یہی سوال ہے کہ جس ہستی کو آپ نے اتنی عزت افزائی فرمائی ہے، جس ہستی کی، یا رسول اللہ ہم اس بات کے مشتاق ہیں کہ جانے کہ وہ کون ہے، ہم بھی پتہ چلے وہ کون ہے. اتنے مقام کی حامل ہستی کون ہے؟ میرے اور تیرے کریم آقا نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا ہے میرے غلاموں سنو، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے اور میرے کریم آقا نے تو کر کے بتا دیا. ذرا سوچ تو صحیح، اگر رضائی ماں، رضاعت کا مسئلہ تو آپ نے بارہ سنا ہے نا کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ ہے کہ جنہوں نے سرکار کو دودھ پلایا، اور جو دودھ پلائے وہ رضائی ماں ہوتی ہے. تو سرکار نے اتنا ادب، اتنی تعظیم، اتنا احترام اگر حضرت حلیمہ سعدیہ کا کر کے بتایا ہے کہ اے میری امت ماں کا مقام یہ ہے. اگرچہ رضائی ہے، ماں کا مقام یہ ہے کہ ساری کائنات مجھے سید الانبیاء کے نام سے پکارتی ہے، سارے میری عزت احترام میں اپنے آپ کی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. میں بتا رہا ہوں، ارے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری محبت کا دم بھرنے والوں، میری سیرت کو بھی یاد رکھنا. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری سیرت کو کامل اپنا کیا کہ ماں کا احترام. اور دکھ تب ہوتا ہے کہ آج کی ماں سڑک پہ کھڑی ہو کے کہے کہ جی اسلام نے ہمیں یہ نہیں دیا.